مکان آدمی کے پاس اچھا ہو، کشادہ ہو، بری چیز نہیں ہے، بلکہ ہر روز وضو کے اندر دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کے درمیان کی مسنون دعا ہے، اے اللہ میرے گناہ کو بخش دیجئے، میرے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، وسیع اور کشادہ گھر عطا فرمائیے، اور میرے رزق میں برکت دیجیے۔ گھر وسیع اور کشادہ ہوگا، مہمان بھی آئیں گے، روزی میں برکت ہوگی تو مہمانوں کو کھلائے گا پلائے گا آدمی۔ جس کو اللہ نے مال دیا وہ اچھا مکان خریدے، بلکہ میں تو اکثر اپنے دوستوں سے جن کو اللہ نے گنجائش دی ہے ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہ فلیٹوں کی زندگی تو کھڑاڑوں کی زندگی ہے مرغی کے۔ گھر تو وہ ہے جہاں زمین ہو انسان کے پاس، یہاں نہ زمین ہے نہ آسمان ہے۔ ہمارے بچے بالخصوص ہماری بچیاں وٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہیں، بیماریوں سے دوچار ہیں، پھر گھر کا جو لطف ہے وہ بھی پوری طرح سے حاصل نہیں ہے۔ گھر کا لطف تو پوری طرح انسان کو اس وقت ملتا ہے جب زمین پہ گھر ہو، کچھ تھوڑا بہت صحن اور آنگن ہو۔ آپ دیکھیے پہلے کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کتنا فرق آ گیا۔ ہمارے بچپن میں کیسے تھے گھر، اب کیسے ہیں گھر؟ تو گھر تو اب ایسے ہو گئے۔ تو بہرحال آدمی کو اللہ نے دیا ہے، آدمی اچھا گھر بنائے، وسیع بنائے، کشادہ بنائے، چھوٹے چھوٹے فلوروں پر رہنے کے بجائے آدمی کشادہ گھر خریدے، صحن ہو، آنگن ہو، راحت اور آرام سے فائدہ اٹھائے، اپنی اور اپنے گھر والوں کی صحت کا بھی فائدہ اٹھائے، تو بہت اچھی بات ہے، اللہ کے نزدیک کوئی ناپسندیدہ بات نہیں۔ لیکن جب آدمی نام و نمود میں جاتا ہے، پی او پی کرا رہے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، بے عقلی کے ساتھ ایسا چکنا پتھر بچھا رہے ہیں جو خود اپنے لیے پھسلنے کا ذریعہ ہے۔ بعض اوقات انسان شریعت کے احکام کی خلاف ورزی کے ساتھ ایسے کام کرتا ہے جو عقل اور شعور کے بھی خلاف ہیں۔ گھر ایسا بناؤ ایک مستقل موضوع ہے جس پر بعض وقت عرض کر چکا ہوں کہ بھائی گھر میں ایک آدھ بیت الخلاء ایسا ہو کہ جو باہر سے آنے والے نامحرم مہمان کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ فلیٹ میں بھی ایسا نقشہ بن سکتا ہے جو بڑے فلیٹ ہیں، لیکن نہ بنانے والوں کی ذہنیت ہے اور نہ گھر والوں کی کوئی ذہنیت ہے۔ اب اگر کوئی مہمان آ جائے اور اسے استنجا کا تقاضا ہو جائے تو یا تو یہ کہ اندر کے حصے میں جانا پڑے گا، عورتوں کو تکلیف ہو، یا پھر یہ ہے کہ وہ بیچارہ اپنی ضرورت روکے گا، کہیں اور جائے گا، کہیں اور پوری کرے گا۔ حالانکہ کشادہ ہے اتنا کہ اگر پلان میں نقشے میں تھوڑی سی رعایت رکھی جاتی، ہم نے تو اپنے بعض زیر انتظام مدرسوں میں اساتذہ کے لیے 800-900 اسکوائر فٹ کے جو چھوٹے سے فلیٹ بنائے ہیں، اس کے اندر بھی ہم لوگوں نے اس کی رعایت، میں نے خود آرکیٹیکٹ حضرات کے ساتھ بیٹھ کر کے کہا کہ اس طرح ہونا ہے مجھے۔ تو جب 800-900 اسکوائر فٹ کے مکان میں ہم اس طرح کی ترتیب بنا سکتے ہیں کوشش کر کے، تو 2000 اسکوائر فٹ کا مکان ہے مگر ان سہولتوں کا لحاظ ہی نہیں ہے۔ جہاں مجبوری ہو وہاں پر حمام اور بیت الخلاء ایک ساتھ ہیں، لیکن جہاں ضرور مجبوری نہ ہو وہاں دونوں الگ بناؤ۔ گھر کا ایک فرد نہانے میں مشغول ہے، دوسرا ضرورت کے لیے نہیں جا سکتا۔ بعض اوقات تو بعض گھر ایسے بنے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ایک ہی ہے اور وہ بھی مشترک ہے، تو اب اس کے اندر گھر کے ہی اگر 4 افراد ہیں اور ایک آدمی نہا رہا ہے تو اور دوسرے کو تقاضا ہو گیا تو پریشانی، اور افراد زیادہ ہوں تب تو پوچھیے ہی مت۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان شریعت کے بھی خلاف کر رہا ہے، عقل اور شعور کے بھی خلاف کر رہا، تو بہرحال انسان اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے، مگر جب اسراف، نام نمود، دکھاوا، شان اور اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کیا جاتا ہے یا اپنا پورا سرمایہ اسی میں لگا دیا جاتا ہے تو انسان اس سے بجائے فائدہ اٹھانے کے نقصان اٹھاتا ہے۔ میں بہت برسوں پہلے ایک مرتبہ ہمارے ایک عزیز کو مکان کی ضرورت تھی اور ان کو کچھ قرض کی بھی ضرورت تھی، تو بہت پریشان تھے، تو ہم ایک صاحب سے گئے کہ بھئی کسی ادارے سے قرض مل سکتا ہے کیا، کوئی شکل اس ادارے سے ملنے کی قرض۔ تو انہوں نے، ہم تو بچے تھے اس وقت، مگر انہوں نے ہمارے سامنے کچھ باتیں کہیں
اور کہا کہ دیکھو بھائی ہماری بھی بہت کچھ آمدنی ہے مگر ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ذاتی گھر نہیں لیتے ہم. سوچ ہے. انہوں نے کہا ہم اتنا سارا سرمایہ ایک مکان میں لگانے کے بجائے ہم اس کو تجارت میں لگاتے ہیں. اور ابھی بھی خود ہمارے شہر میں مسلمانوں میں ایسے لوگ کم ہیں اور غیر مسلم تاجروں میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت کروڑ پتی ہیں، کروڑوں کی دولت ہے ان کی، مگر وہ کرائے کے گھر میں اس لیے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا پیسہ لگا کے ہم ہفتے مہینے میں حاصل کر لیتے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو یوں کہا جاتا ہے کہ ایک دن کی آمدنی ہوتی ہے ان کی، جو ایک دن کا نفع ہوتا ہے جو کرائے میں جاتا، یعنی اپنے اس پیسے کو وہ انویسٹ کر کے کاروبار میں ایسا لگائے ہوئے ہیں کہ وہ ایک دن میں جو نفع کماتے ہیں اس سے مہینے بھر کا کرایہ نکل جاتا ہے ان کے. تو بہرحال ان صاحب سے تو ہم نے بہت پہلے سنا تھا، مگر اب بھی بہت سنتے ہیں کہ بعض غیر مسلم تاجر بھی اس ذہنیت کے ساتھ کام کرتے ہیں، لیتے ہیں مکان وہ جب ان کی دولت کافی ہو جاتی ہے، اور مکان بنانے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 1 کروڑ 2 کروڑ کا مکان لینے سے بھی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کے 20-25 کروڑ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، تو اس وقت مکان لیتے ہیں. مگر ہم لوگ ناسمجھی یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ جہاں ذرا پیسہ آیا، ہمارا کل سرمایہ 1 کروڑ کا ہے، ہم نے پورا مکان کے اندر لگا دیا اور پھر جہاں کے وہیں ہیں. بھائی 25 لاکھ کے مکان میں گزارا کر لو اور 70-80 لاکھ کچھ کاروبار میں لگاؤ. تو یہ اللہ نے دین کا مطلب دنیا چھوڑنا نہیں ہے. دین کا مطلب ہے دنیا سے ایسا فائدہ اٹھاؤ جو صحیح معنوں میں فائدہ ہے، جس سے تمہاری دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ ہے دین. تو مسلمانوں میں یہ شعور، یہ سمجھ بہت کم ہے. اس معاملے میں حیدرآباد کے مسلمانوں سے زیادہ باشعور بنگلور کے مسلمان ہیں، مدراس کے مسلمان ہیں، اور سب سے زیادہ گجرات کے مسلمان ہیں. بلکہ گجرات کے سارے ہی لوگ ہیں اکثر تقریباً. یہ جو تجارتی مزاج ہے وہ ان لوگوں کے اندر ہے، اور وہ اپنے مال سے تجارت کرتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی لیے آپ گجراتی مسلمانوں کو بھی دیکھیے کہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ساؤتھ افریقہ میں ہوں، برطانیہ اور امریکہ میں ہوں، افریقہ کے غریب ملکوں میں ہیں، امیر ملکوں میں ہیں، اور وہاں پر وہ اپنی کمیونٹی کو باقی رکھے ہوئے ہیں، اپنے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں، بہترین ادارے ہیں، بہترین مدرسے ہیں، بہترین مسجدیں ہیں، بہترین کالجز ہیں، دینی عصری ہر قسم کے ادارے قائم کیے ہوئے ہیں. ان کے اندر اللہ نے تجارت کا مزاج رکھا.